اور مبارک ایام جو جا رہی ہیں، ان ایام کو حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ بڑی گہری نسبت ہے۔ یعنی یہ ایام، یہ مقدس دن، یہ مبارک ایام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں سے وابستہ ہے۔ کعبہ شریف ہو، صفا و مروہ ہو، یا سعی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد سے وابستہ ہے۔ مقام ابراہیم ہو، آب زمزم ہو، ہر چیز اور ہر سنت، ہر ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے ان کی یادوں سے۔ کعبۃ اللہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، آب زمزم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ جگر اسماعیل کے پاؤں کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا۔ صفا اور مروہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کی برکت سے ہمیں نصیب ہوا۔ اسی طرح مقام ابراہیم وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، وہ مقام ابراہیم۔ تو یعنی ہر چیز کعبۃ اللہ کے ارد گرد، بلکہ حاجی جب حج کرتا ہے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے، جو بھی وہاں رکن ادا کرتا ہے، وہ ہر رکن ہمیں ابراہیم کی یاد دلاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر قربانی کے ایجاب بھی ترین ہے وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور وہ قربانی کہ جو آپ نے اپنے لفظ جگر کو اللہ کے حضور پیش فرما دیا۔ اللہ کو آپ کی قربانی اتنی پسند آئی کہ فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہارے لیے بھی یہ آرڈر ہے، کل قیامت تک تم بھی اسی طرح ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے رہے، ہر سال قربانی کیا کرو۔ اور پھر حضور نبی پاک رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے غلاموں، یہ جو قربانیاں تم کرتے ہو یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے محدثین نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے روحانی باپ ہیں، اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں، یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو یہ تمہارے باپ ابراہیم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اس لیے ابراہیم اس امت کے کیا ہوئے؟ روحانی باپ ہوئے۔ تو آج پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی، تو آج بھی انشاءاللہ العزیز چند اوصاف جو اللہ رب العزت نے قرآن میں آپ کے ذکر فرمائے، ان اوصاف پر گفتگو کروں گا۔ اللہ مجھے حق ہوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النحل 14واں سپارہ، اس کی 130 آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان ابراہیم کان امہ، کہ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک تھے۔ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے اور ہر باطل سے جدا تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، بلکہ اللہ نے جتنے بھی آپ پر انعامات احسانات کے، ان تمام انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 اوصاف ذکر فرمائے۔ پہلا فرمایا، ان ابراہیم کان امہ، بے شک میرا ابراہیم، میرا خلیل، یہ اکیلا ایک امت ہے، یعنی تمام خصلتوں کا مالک ہے۔ اور دوسرا وصف یہ ارشاد فرمایا کہ قانتا للہ، یہ ابراہیم میری اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے۔ حنیفا، یہ ہر باطل سے جدا تھے اور میرے انعامات اور احسانوں کا یہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو پہلا وصف اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کان امہ، کہ بے شک ابراہیم ایک امت ہے۔ کیا تھے؟ امت ہے۔ اب یہ بڑا وصف بھی بڑے کمال کا ہے کہ ابراہیم کو امت کہا گیا۔ اگر لغت کی کتابوں میں ہم دیکھیں تو امت کسی ایک فرد یا ایک شخص کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ امت کا لفظ کئی افراد کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ میں حضور کا کیا ہوں؟ امتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں حضور کا امتی ہوں۔ کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور کا امت ہوں، بلکہ امت کا ایک فرد ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امت ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ کئی افراد کے لیے بولا جاتا ہے، تو قرآن میں حضرت ابراہیم کو امت کیوں کہا گیا؟
حضرت ابراہیم کو امت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ امت بولا ہی کئی افراد کے لیے جاتا ہے، ایک کے لیے نہیں بولا جاتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حضور کا امت ہوں، بلکہ نہیں، حضور کا امت ہی ہوں، یعنی سارے امتی ہیں، ان میں سے ایک ادنا غلام میں بھی امتی حضور کا ہوں۔ تو اس لیے جب امت ایک فرد پر نہیں بولا جاتا بلکہ کئی افراد پر بولا جاتا ہے، تو سوال کیا پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امت کیوں کہا؟ ان ابراہیم کان امہ، فرمایا ابراہیم بے شک یہ امت تھے۔ تو اس کا دو جواب علماء نے، بہت سارے جواب دیے ہیں لیکن میں دو جواب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ انہ کان وحدہ امۃ من الامم لکمالہ فی صفات الخیر، یعنی آپ اتنے اعلیٰ اوصاف و کمالات کے مالک تھے کہ گویا آپ ایک فرد نہیں بلکہ ہزاروں افراد سے بھی اعلیٰ تھے، ہزاروں افراد سے بھی اعلیٰ تھے۔ ہر بندہ، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ جس کے اندر ہر خوبی پائی جاتی ہو، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ اس کے اندر ہر کمال ہر خوبی ہو۔ ایسا ہے اگر کوئی علم والا ہے تو اس کے اندر ذوق عبادت نہیں ہوگا، اگر کوئی عبادت گزار ہے تو وہ صاحب علم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی ہمدرد ہے، اس کے اندر میل جوڑنے والا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہوگا، اگر کوئی میل جوڑ کسی کا اچھا ہے تو وہ ہمدرد نہیں ہوگا۔ یعنی ہر ایک کے اندر ساری خوبیاں جمع ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ الگ الگ خوبیوں کا مالک ہے، کوئی عبادت کے اندر سب سے اعلیٰ ہے لیکن علم کے حوالے سے کمزور ہوگا، کوئی علم کے اندر سب سے اعلیٰ ہے عبادت کے حوالے سے کمزور ہوگا، کوئی اخلاق کے لحاظ سے بڑا اعلیٰ ہوگا لیکن زبان کے حوالے سے کمزور ہوگا۔ تو ہر بندہ ساری خوبیوں کا مالک نہیں ہے، الگ الگ خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان پر کہ اللہ نے ساری خوبیاں آپ کو عطا فرما دی، بلکہ یوں کہوں تو بنا نہیں ہوگا کہ جتنی بھی خوبیاں، جتنے بھی کمالات، جتنے بھی اوصاف، جتنی بھی عظمتیں، جتنی بھی شانیں ایک ساری امت کے اندر ہوتی ہے، اللہ نے وہ سارے کمالات ابراہیم علیہ السلام کے اندر جمع فرما دیے۔ تو فرمایا ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم تمام خصلتوں کے مالک ہے، تمام اچھی عادات اور اچھی خصلتوں کے کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم کو امت کہا گیا ہے کہ ہر امت کے اندر کئی افراد ہیں، تو ہر افراد کی الگ الگ خوبی، الگ الگ عادت، الگ الگ کمال، ہر ایک کی الگ الگ، لیکن ابراہیم وہ عظمت و شانوں والے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی، ہر کمال عطا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم کیا ہے؟ ایک امت ہے، تمام خصوصات امت کے جو معنی ہے علماء نے بہت سارے بیان فرمائے، 7 علماء نے اس کے معنی بیان فرمائے۔ ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اچھی عادات، اچھی خصلتوں والا، تو اس لیے اس لحاظ سے ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر ہر خوبی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ کے فیضان کے صدقے، آپ کے فیضان کی کو پا کر ہم آپ کی نقش سیرت پر تو چل سکتے ہیں۔ یعنی ہر کمال، ہر خوبی تو ہم اپنے اندر نہیں لا سکتے، لیکن ان کے فیضان سے چند خوبیاں تو اندر لا سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر خوبی اپنے اندر پیدا کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے بڑا سنا جاتا ہے، یار میں غصے کا بڑا کڑوا ہوں، میں غصے کا بڑا غصہ بڑا آتا ہے۔ یار کیوں غصہ آتا ہے؟ غصے پر کنٹرول کرو نا، یہ خوبی بھی اپنے اندر لاؤ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار میرا اخلاق بڑا اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں بعض چیزیں میرے اندر ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ ان کو غور کرو، ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہر چیز اچھی ہے لیکن استقامت نہیں ہے میرے پاس، جو بھی کام کرتا ہوں اس پر قائم نہیں رہتا۔ بھائی کیوں؟ دور کریں اس کو، اس عادت کو دور کریں، اچھی خوبی کو، اچھی عادت کو بنانے کی کوشش کریں نا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ کسی دکان پر جائیں، کریانے کی دکان پر چلے جائیں، جنرل اسٹور پر چلے جائیں،
آپ نے وہاں سے کوئی چیز خریدی، ان کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دو چار گاہک کے ان کے پاس کوئی چیز طلب کی نہیں ہے، ان کے پاس فوراً اپنی ڈائری نکالتے ہیں، اپنا رجسٹر نکالتے ہیں، جو چیز نہیں ہوتی اس کو فوراً نوٹ کر لیتے ہیں یہ چیز نہیں ہے، اور آج کے بعد وہ چیز لا کر رکھیں گے تاکہ کوئی گاہک کوئی کسٹمر خالی واپس نہ جائے، فوراً اس چیز کو لا کر رکھتے ہیں۔ تو آج کل تو مارٹ سسٹم ہے نا، پہلے تو عام دکانیں مارکیٹیں ہوتی تھی، کوئی کپڑے کی دکان الگ تھی، کریانے کی الگ تھی، کراکری کی الگ تھی، مختلف دکانیں ہوتی تھی، لیکن اب مارٹ سسٹم ہے کہ ہر چیز آپ کو ایک چھت کے نیچے مل رہی ہے، ہر چیز آپ کو ایک چھت کے نیچے مل رہی ہے۔ تو جس طرح دکاندار جب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، گاہک کسٹمر کی وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا، تو فوراً اپنی کاپی پر اس کو لکھتا ہے تاکہ اگلی دفعہ جب یہ کسٹمر چیز لینے آئے خالی نہ جائے بلکہ اس کو میں چیز دے کر بھیجوں۔ تو اسی طرح آپ اپنا بھی معائنہ کریں کہ جہاں آپ کی کوئی خامی ہے، اچھی عادت آپ کے اندر نہیں ہے، بری عادت ہے، تو کوشش کریں اس کو دور کر کے اچھی عادت اپنانے کی کوشش کریں۔ تو جس طرح دکاندار اپنا کوئی کسٹمر خالی جانا اسے پسند نہیں، تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی اپنے لیے آخرت کا معاملہ اس انداز سے بنائیں کہ کیا پتہ کل قیامت والے دن کوئی سودا ایسا کام آ جائے، کوئی نیکی ایسی کام آ جائے اور ہم بخشے جائیں، کیا پتہ نماز پڑھنا ہمیں ہمارا کام آ جائے، کیا پتہ قرآن کی تلاوت کرنا کام آ جائے، کیا پتہ ہمارا اچھا اخلاق کام آ جائے، کیا پتہ غصے پر کنٹرول کرنا ہمارا کام آ جائے۔ تو اس لیے ہمیں ہر خوبی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارے اندر کمی ہے اس کمی کو دور کیا جائے اور اچھی خوبی ہمارے اندر آئے۔ تو جب آپ کے اندر اچھی خوبیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ ان پر چلنا شروع کر دیں گے، تو یقین کریے کوئی ایسی خوبی میرے رب کو پسند آ گئی نا تو کل قیامت والے دن بیڑا پار ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اور پھر ولایت بھی آپ کو کیسے ملی؟ اللہ اکبر، وقت کے پہلوان تھے آپ، وقت کے پہلوان تھے، بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوان آپ کے سامنے ٹکتے نہیں تھے، لیکن ایک سید زادے کی توقیر کی، ایک سید زادے کی عزت اور توقیر کی اللہ نے ولیوں کی سرداری عطا فرمائی۔ سید زادہ مقابلے میں آیا، آمنا سامنا ہوا، میدان میں اترے، اس آل رسول اس شہزادے نے کہا ہے جنید تو بڑا پہلوان ہے، بادشاہ کا بڑا مقرب ہے، بڑے بڑے انعامات جیتے ہیں، لیکن اے جنید یاد رکھ میں ایک سید زادہ ہوں، تیرے نبی کی آنکھ سے ہوں، گھر کے اندر کئی دنوں سے پاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مزدوری کے لیے نکلتا ہوں لیکن کچھ ہاتھ نہیں آتا، میں جانتا ہوں میں تجھ سے نہیں جی سکتا، تو پہلوان ہے میں کمزور ہوں، لیکن یاد رکھ تیرے نبی کا شہزادہ ہوں، آج اگر تو ہار جائے وہ سارے انعامات مجھے مل جائیں گے، کئی دنوں سے گھر پھاکا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، حضرت جنید بغدادی کے دل میں اس شہزادے کی بات بیٹھی، آپ نے فوراً ارادہ بدلا، اپنے آپ کو نیچے کرا کر اس شہزادے کو فتح عطا فرما دی، وہ انعامات وہ سارا کچھ اس شہزادے کو مل گیا۔ پھر بعد میں خیال آیا ہے جنید کیا کر بیٹھا، اتنی شہرت اتنی عزت چند لمحوں میں گوا دی۔ گھر چلے گئے، رات ہوئی، چارپائی پر بستر پر لیٹے تو آنکھ لگ گئی، ادھر دنیا کے اندر آنکھ لگی تو قسمت کی آنکھ کھل گئی، قسمت جاگ گئی، سرکار خواب میں آئے، فرمایا جنید آج تو میرے شہزادے کے لیے قربانی لے کر آیا ہے، اپنی شہرت کما کر آیا ہے، اے جنید ہم کسی کے احسان کا بدلہ زیادہ دیر اپنے اوپر رہنے نہیں دیتے، جہاں میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد ولیوں کی سرداری تجھے عطا فرماتا ہوں۔ وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں تھی، سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ولیوں کا سردار۔ آپ جب اس دنیا سے چلے گئے نا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا ہے جنید کیا معاملہ ہوا، کیا بیتی؟ فرمایا جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ بخشش کی وجہ کیا بنی؟ فرمایا رات کو آخری پہر اٹھ کر تہجد کے جو 2 نفل پڑھا کرتا تھا ان 2 نفلوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ تو حضرات کیا پتا کون سی نیکی کون سی خوبی کا قیامت والے دن کام آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے اندر عادات اچھی خوبیاں اچھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔
کوئی ایسی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بخاری میں مسلم کی. فرمایا ایک پیاسا کتا کنویں کے کنارے پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانک رہا تھا. ایک شخص آیا, اس نے خود کنویں سے پانی پیا, دیکھا ہے کتا پیاس کی وجہ سے ہانک رہا ہے. اس نے پھر کنویں سے اترا, پانی لیا, اس کتے کو پلایا. حضور نے فرمایا اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. تو اس لیے ہر وقت کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل ہم سے خالی نہ جائے, اچھی خوبیاں اپنے اندر اپنائیں. بلکہ القول البدی کے اندر علامہ شمس الدین صفاتی نے ایک روایت نقل کی. فرماتے ایک شخص بڑا گناہگار تھا, فوت ہو گیا. مرنے کے بعد خواب کے اندر کسی نے دیکھا, ما فعل, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. وہ بندہ بڑا حیران ہوا, تو اتنا گناہگار, کوئی ایسا گناہ نہیں جو تو نے نہیں کیا, اس کے باوجود رب نے کرم فرما دیا, بخش دیا, وجہ کیا ہوئی؟ کہنے لگا وجہ صرف ایک ہی ہے, میں واقعی گناہگار تھا, بڑا گناہگار تھا, لیکن ایک عمل میرے کام آ گیا. کہا کون سا؟ اس شخص نے کہا وہ عمل, ایک دن میں جا رہا تھا, کہیں مجلس لگی تھی, وہاں جا کر بیٹھ گیا, وہاں حضور کا نام لیا گیا, تو میں نے حضور کی ذات پر بلند آواز سے درود و سلام پڑھا. لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو لوگوں نے بھی بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. فرمایا یہ نہیں کی, یہ اللہ رب کو پسند آ گئی, اس کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں. اس لیے کسی بھی نیکی کو, کسی بھی اچھے کام کو حقیر نہ سمجھا کریں, بلکہ حدیث پاک بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف, فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو, یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ خوش چہرے سے بھی ملو, یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے. یعنی کسی کو خوشی سے مل جانا, ملنا, خوشی کے ساتھ خوش ہو کر, فرمایا یہ بھی نیکی ہے. تو کسی نیکی کو ہمیں حقیر نہیں جانا چاہیے. ایک حدیث پاک بڑی زبردست بات, یہی یعنی کہ انسان کو اچھی خوبیاں بنانی چاہیے, نیکی کرنی چاہیے, کسی بھی نیکی کو برا نہیں یا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ہر اچھی عادت, اچھی خوبی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنائیں. اگر کوئی خامی ہے, ہمارا بندہ جانتا ہے کہ میرے اندر فلاں خامی ہے, ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے, تو کوشش کریں اس خامی کو دور کریں. آپ کا اختیار ہے. اگر آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں غصے کو کم کرنے کی. اگر آپ کی زبان خراب ہے تو کوشش کریں کہ زبان کو صاف کریں. آپ کر سکتے ہیں. تو جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے اندر اچھی خوبیاں اور اچھی خصلتیں پیدا ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, اور بڑا عجیب خواب دیکھا. صبح صحابہ کرام کو یاد رکھیں, نبی اور امتی کے خواب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خواب بعض اوقات اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے, لیکن نبی کا خواب یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ وحی ہوتی ہے, وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا. اب خواب کیا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون سا ایسا عجیب خواب دیکھ لیا؟ حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میرا ایک امتی, اس کو عذاب کے فرشتے ڈرا رہے تھے, عذاب کے فرشتے ڈرا رہے تھے. فرمایا اتنے میں اس کا وضو آیا, وضو جو دنیا میں وضو کیا کرتا تھا, فرمایا وہ وضو آیا اور اس عذاب کے فرشتوں سے ان کو چھڑا کر لے گیا. یعنی وضو اس کا کل قیامت والے دن کام آ گیا. پھر حضور نے فرمایا میں نے ایک اور اپنے امتی کو دیکھا, وہ پیاس سے دل ملا رہا تھا, پیاس اس قدر تھی دل ملا رہا تھا. حضور نے فرمایا پھر رمضان اور مبارک کا روزہ آیا اور اس کو اس نے پانی پلا دیا. پھر حضور نے فرمایا میں نے اپنے امتی کو دیکھا, اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. سرکار فرماتی ہیں اس نے دنیا میں حج اور عمرہ کیا ہوا تھا, وہ حج اور عمرہ آیا اور اس کو اندھیرے سے نکال کر لے گیا. پھر فرمایا میں نے ایک اور امتی کو دیکھا کہ جس کو ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا. تو حضور نے فرمایا اتنے میں ماں باپ کے ساتھ دنیا میں جو اس نے حسن سلوک کیا تھا وہ حسن سلوک اس کو فرشتے سے چھڑا کر لے گیا. اللہ نے اس کی عمر کو لمبا کر دیا. پھر حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگ کو اپنے سے دور کر رہا تھا, آگ اس کی طرف آ رہی تھی, ہاتھوں سے آگ دور کر رہا تھا.
حضور نے فرمایا اتنے میں جو دنیا میں اس نے صدقہ کیا ہوا تھا وہ صدقہ آیا اور اس کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے ایک اور اپنے امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، عذاب کے فرشتے اس کو عذاب دینے لگے تھے۔ حضور نے فرمایا دنیا کے اندر وہ نیکی کی دعوت اور برائی سے روکا کرتا تھا، وہ نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا، یہ نیکی وہاں آئی اس کو عذاب کے فرشتوں سے چھڑا کر لے گئی۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ جہنم میں گرنے والا تھا، جہنم کے کنارے پر تھا، عن قریب تھوڑا ہی لمحہ تھا کہ جہنم میں جا کر گرتا۔ حضور فرماتی ہیں دنیا کے اندر خوف خدا کی وجہ سے نکلنے والا جو اس کا ایک آنسو تھا، وہ آنسو وہاں آیا اور اس کو وہاں سے لے کر جنت چلا گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ پل صراط پر گھسٹ رہا ہے، کبھی گرتا کبھی کھڑا ہوتا، کبھی گرتا کبھی کھڑا ہوتا، پل صراط سے گزرا نہیں جا رہا۔ حضور فرماتی ہیں وہ درود جو دنیا میں مجھ پر بھیجا کرتا تھا، وہ درود آیا اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے ایک اور شخص کو دیکھا، وہ جنت کے دروازے تک گیا تو جنت کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ فرمایا اس نے جو کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کیا تھا، کلمہ پڑھ کے اسلام لایا تھا، وہ کلمہ آیا اور کلمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں کر لے گیا۔ تو یہ وہ نے کیا ہے، یہ وہ کام ہے جو ہمیں کل قیامت والے دن فائدہ دیں گے۔ اس لیے ہر نیکی کو ہلکا نہ سمجھا کرے، ہر نیکی کو کمزور اور چھوٹا نہ سمجھا کرے، جو بھی موقع ملے فوراً اس نیکی کو کر لیا کرے۔ کوئی بزرگ آ رہا ہے، دیکھا چلا نہیں جا رہا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کے گھر تک لے جائے، یہ بھی نیکی ہے، کیا پتہ یہ رب کو پسند آ جائے۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ میں کر لوں گا تو مجھے اس کا فائدہ ہو یا نہیں ہوگا، کل قیامت والے دن وہ چھوٹی سی نیکی بھی آپ کے فائدے آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، بے شک ابراہیم ساری اچھی خصلتوں کے مالک تھے۔ تو ایک وصف ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا۔ دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصف جو تھا وہ تھا کہ آپ اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے۔ آپ اپنی زندگی دیکھیں، ہر جگہ ہر موڑ پر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کی۔ ابھی آپ 7 سال کی عمر کے تھے تو اللہ نے فرمایا اسلم اطاعت و فرما برداری کر، تو آپ نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں اس کی فرما برداری کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی فرما برداری کی کہ پوری دنیا آج بھی ان کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیں کس قدر انہوں نے فرما برداری اور اطاعت و فرما برداری کی اللہ رب العزت کی۔ اللہ نے 100 سال کے بعد اولاد عطا فرمائی، 90 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، لیکن حکم ہوا ہے ابراہیم اس کو میری راہ میں قربان کر دو۔ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہجرت کا موقع آیا تو اللہ نے فرمایا ان کو ہجرت اور ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، میدان ریتلی علاقہ تھا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم کیا، اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو کہاں بغیر کسی سہارے کے صرف اللہ کے سہارے چھوڑ کر واپس چلے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری تھی۔ تو جو اللہ نے ذکر فرمایا کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، فرمایا بے شک ابراہیم ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے اور ہر باطل سے گزار تھے، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ نے بڑے امتحان دیے، بڑے انعامات فرمائے، ہر امتحان کو سب تسلیم کیا اور پھر ہر نعمت پر ہر انسان پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایام، یہ یوم، یہ دن، یہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں سے وابستہ ہے۔ آپ حج پر چلے جائیں، عمرہ پر چلے جائیں، ہر رکن ہمیں حضرت ابراہیم کی یاد دلاتا ہے۔ آپ طواف کر رہے ہوں تب بھی ابراہیم کی یاد آتی ہے، کعبے کی طرف نظر پڑے تو یہی تصور آتا ہے، یہ وہی کعبہ ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ مقام ابراہیم پر نظر پڑے تو فوراً ابراہیم کا خیال آتا ہے، یہ وہی پتھر ہے جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا تھا۔ آب زمزم پیے فوراً تصور آتا ہے، یہ وہی پانی ہے
جو اسماعیل کے پاؤں کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا تھا. صفا مروہ پر دوڑے فوراً یہی خیال آتا ہے ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کے پاؤں کی برکت سے اللہ نے ہمیں صفا مروہ عطا فرمایا ہے. البتہ ہر رکن ہر ادا چاہے وہ حج کی ہو چاہے عمرے کی ہو ہمیں ابراہیم کی یاد دلاتی ہے, ہمیں ابراہیم کی یادوں سے ہمیں وابستہ کرتی ہے. حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے, اس امت کے روحانی باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں کائنات میں حضور کے بعد سب سے زیادہ افضل کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم کی سیرت کو اپنا کر پڑھ کر اپنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.